اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النساء آیا 16 واللذانی یاتیانہا منکم، اور تم میں سے جو بھی دو افراد بدکاری کریں، اس سے مراد غیر فطری فعل کا ارتکاب کرنے والے مرد ہیں۔ یہ آیت زانیہ عورت اور زانی مرد کے لیے ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کو تم پاؤ کہ اس نے قوم لوط کا عمل کیا تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو، فآذوہما، ان دونوں کو سزا دو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اذیت یوں دی جائے گی، سخت برا بلا کہا جائے، ان کو ذلیل کیا جائے، ان کو مارا پیٹا جائے، جوتے وغیرہ مارے جائیں۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو۔ جو لوگ توبہ کر لیں، اصلاح کی طرف گامزن ہو جائیں، ایسے لوگوں کے بارے میں حکم ہے انہیں معاشرے میں قبول کیا جائے، انہیں پچھلے گناہ یاد نہ دلائے جائیں، انہیں تانے نہ دیے جائیں، ان کے ساتھ اصلاح کے معاملے میں تعاون کیا جائے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کے جرائم کو بھلا دیا جائے، اس معاشرے میں رہتے ہوئے انہیں تکلیف دینے سے بچایا جائے۔ توبہ اور اصلاح سے مراد زندگی کی مکمل تبدیلی ہے۔ ان اللہ کان توابا رحیما، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گناہ گار انسانوں کے اصلاح کر لینے پر انہیں معاف کرنے کے لیے اپنے تواب اور رحیم ہونے کا شعور دلایا، تاکہ سزا دیتے ہوئے انسانوں کے اندر رحم کا جذبہ بیدار ہو اور گناہ گاروں کی اصلاح کے بعد قبول کر لیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت جنسی بے راہ روی سے بچتے ہیں۔ فحاشی پھیلا کر انسان کے اندر حیوانی شہوات کو ابھارنا، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے عریانیت کا ہتھیار یوز کیا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم اس سے بچیں، عریانیت سے، فحاشی سے۔ سورۃ النساء آیا 17۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ پر توبہ کا قبول کرنا صرف انہی کے لیے ہے جو نادانی سے برائی کرتے ہیں، پھر جلد ہی سے توبہ کرتے ہیں، تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے۔ للذین یعملون السوء، یعنی جو گناہ اور نافرمانی کے کام کرتے ہیں، بجہالتی، جہالت میں، لا علمی میں، ہر شخص جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے جاہل ہے۔ ثم یتوبون من قریب، حیات اور صحت میں، معصیت پر ندامت اور اس کے ترک کا عزم، عمل معصیت جس قدر بھی جلد ہو سکے اس کا مطلوب ہونا ظاہر ہو، یعنی جلدی سے توبہ کرنا۔ توبہ صرف الفاظ کو زبان سے ادا کر دینے کا نام نہیں، توبہ اپنی گناہ کاری کے شدید احساس کا نام ہے۔ توبہ امید کی کرن ہے، توبہ گناہ سے ہمیشہ کے لیے رجوع ہے، توبہ میں حقیقی نیت ہوتی ہے، توبہ میں پاکیزگی اختیار کرنے کا عزم ہوتا ہے۔ سچی توبہ کیا ہے؟ گناہ پر ندامت کے بعد گناہ سے نکل آنا، نیک کام کا عزم کر لینا، گناہوں کا کفارہ ادا کرنا۔ فَأُولَئِکَ یتوب اللہ علیہم، تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں پر نظر کرم کرتا ہے، اپنے کمزور بندوں کو لوٹنے کا موقع دیتا ہے، پھر اسے پاک صاف کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں آگاہ فرمایا، توبہ اللہ تعالیٰ پر استحقاق ہے، اس پر حق ہے۔ قبولیت توبہ ایک ایسا حق ہے جسے خود اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود و کرم کی بنا پر، جود و کرم کی بنا پر اپنے آپ پر اس بندے کے لیے لازم فرمایا جو برا کام کر بیٹھتا ہے اور فوراً توبہ کر لیتا ہے۔
वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और अल्लाह ताला हमेशा ही से सब कुछ जानने वाला बाकमाल। अल्लाह ताला ने तौबा की कबूलियत के लिए अपने इल्म और हिकमत का शौक़ दिलाया। अल्लाह ताला के इल्म में है कौन नादानी से कोई बुराई कर गुजरता है और जल्द बाज आ जाता है और कौन सच्ची तौबा करता है। अल्लाह ताला अलीम है, तौबा में इखलास का पूरी तरह इल्म रखता है। अल्लाह ताला अपने बंदों की कमज़ोरी को जानता है, वो उनकी तौबा कबूल करता है। अल्लाह ताला हकीम है, वो हर चीज़ को ऐसी जगह रखता है जिसके वो लायक हो। जहालत से नाफरमानी करने वालों की तौबा कबूल कर लेता है। सूरत अन-निसा आया 18। वलैसतित तौबतु लिल्लज़ीना यअमलून सय्यिआति हत्ता इज़ा हज़रा अहदहुमुल मौतु क़ाला इन्नी तुब्तुल आन। और तौबा ऐसे लोगों के लिए नहीं जो बुरे काम करते जाते हैं, हत्ता कि जब उनमें से किसी के पास मौत आ जाती है तो वो कहता है बिलाशुबा अब मैंने तौबा की। जो जानबूझकर अल्लाह की नाफरमानी करें, जो बुरे काम करते किए चले जाएं, उनकी तौबा कबूल नहीं होती। ख़ताकारी में घिरे रहें, मजबूर की तौबा तौबा नहीं, जैसे मरने वाले की, इसलिए कि अब गुनाह करने का मौका नहीं। वलल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ़ार, और ना ही उनकी तौबा जो इस हाल में मरते हैं जो काफिर हों, यानी काफिरों की भी तौबा कबूल नहीं होती। उलाइका अतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, यही लोग हैं जिनके लिए हमने बहुत दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कि जब जान निकले तो मुशरिक हो, यानी ऐसे लोगों की तौबा कबूल नहीं होती। अबू ज़र बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा कबूल फरमाता है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने बंदे को माफ़ फरमा देता है जब तक हिजाब वाक़ई ना हो। अर्ज़ की गई वो वक़ूए हिजाब से क्या मुराद है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कि जब जान निकले तो वो मुशरिक हो। सूरत निसा आया 19। इस आयत का शान नुज़ूल इब्न अब्बास से मरवी है कि ये आयत ए ईमान वालो तुम्हारे लिए जायज़ नहीं तुम औरतों को ज़बरदस्ती मालिक हो जाओ, और ना उन्हें इस गर्ज से कैद रखो कि तुम उन्हें जो कुछ दे रखा है उसका कुछ हिस्सा वसूल करो। उन्होंने बयान किया कि जाहिलियत में किसी औरत का शौहर मर जाता तो शौहर के रिश्तेदार उस औरत के ज़्यादा मुशरिक समझे जाते। अगर उन्हीं में से किसी को चाहता तो उससे शादी कर लेता, फिर वो जिससे चाहते उससे शादी करा देते, चाहते ना कर, अगर वो ना चाहते तो उसकी शादी ना होती। इस औरत के घर वालों के मुकाबले में भी शौहर के रिश्तेदार इसके ज़्यादा मुश्रिक समझे जाते थे, तो इस पर यह आयत नाजिल हुई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तारिसुन निसा करहा, ए लोगों जो ईमान लाए हो तुम्हारे लिए हलाल नहीं कि तुम ज़बरदस्ती औरतों के वारिस बन जाओ। वला ताज़ुलुहुन्ना लितज़हबू बिबाज़ि मा आतैतमुहुन्ना, और ना ही तुम उन्हें रोको जो तुमने उन्हें दिया है, इसका कुछ हिस्सा उनसे वसूल करो, यानी कि जो कुछ तुमने उनसे ज़िंदगी में दिया है उनसे कोई चीज़ वापस ना लो। वला ताज़ुलुहुन्ना के मानी है इन पर जबर और कहर ना करो। इल्ला अन यातीना बिफ़ाहिशाति मुबय्यिना, मगर ये कि वो खुली बेहयाई करने वाली हों। बिफ़ाहिशा मुबय्यिना इससे मुराद ज़िना है, जब वो ऐसा करें तो उनसे महर ले लो। व आशिरुहुन्ना बिलमारूफ़, उनके साथ अच्छे अंदाज में ज़िंदगी गुजारो। तुम लोग औरतों के हकूक़ अदा करने में अल्लाह से डरो, अल्लाह की अमानत के साथ उन्हें हासिल किया है, और तुमने अल्लाह के हुक्म से उनकी शर्मगाह को हलाल समझा है, और तुम्हारे लिए इन पर यह हक है कि वो तुम्हारे बिस्तरों पर ऐसे किसी आदमी को ना आने दें जिनको तुम नापसंद करते हो। अगर वो इस तरह करें तो वो इन्हें मार सकते हो, मगर ऐसी मार इनको चोट ना लगे। और इन औरतों का तुम पर भी हक है, तुम उन्हें हस्बे अतात खाना पीना और लिबास दो, और मैं तुम में एक ऐसी चीज़ छोड़े जा रहा हूँ जिसके बाद तुम गुमराह नहीं होगे, और तुम लोग अल्लाह की किताब कुरान मजीद को मजबूती से पकड़े रखना, और तुमसे मेरे बारे में पूछा जाएगा तो तुम क्या कहोगे। उन्होंने कहा हम गवाही देते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अल्लाह के अहकाम की तबलीग कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत वाली उंगली को आसमान की तरफ बुलंद करते हुए और लोगों की तरफ मुड़ते हुए फरमाया अल्लाह गवाह रहना, अल्लाह गवाह रहना।
آپ نے 3 مرتبہ یہ کلمات کہے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ پھر اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے تم جس کو ناپسند کرو اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ بہتری رکھ دی ہو۔ سورۃ نساء آیا 20۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ استبدال زوج مکان زوج، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بدلنے کا ارادہ کر لو، اگر مرد کے لیے بیوی کا بدلنا ناگزیر ہو جائے تو پہلی بیوی کے مہر اور مال کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے؟ مہر عورت کا ہے، مہر کے علاوہ جو مال عورت کو دیا گیا وہ بھی عورت کا ہے، اگرچہ وہ مال بڑی مقدار میں ہو، قیمتی ہو۔ یہ مال واپس لینا قابل نفرت فعل ہے، صریح گناہ ہے۔ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اور تم نے ان میں سے ایک کو خزانہ دے دیا ہو تو بھی اس میں سے تم کچھ واپس نہ لو۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم اسے بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے واپس لوگے؟ آپ نے اللہ کا کلام جو اس نے نازل نہیں فرمایا ہے نہیں سنا، کہا وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے زمانے کے آپ کے اصحاب علیہ السلام نے 400 درہم تقریباً 100 روپیہ مہر باندھا ہے۔ اگر یہ تقویٰ اور کرامت کے زیادہ ہونے کا سبب ہوتا تو زیادہ حق مہر ادا کرنے میں بھی اس پر سخت نہیں کر سکتے تھے۔ خبردار، آج سے میں نہ سنوں کسی نے 100 درہم سے زیادہ کا حق مہر رکھا ہے۔ تو آپ نیچے اترے تو ایک قریشی خاتون سامنے آئیں اور کہنے لگی، امیر المومنین، کیا آپ نے 400 درہم سے زیادہ کے حق مہر سے لوگوں کو منع فرما دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو آپ نے کہا، آپ نے اللہ کا کلام جو اس نے نازل فرمایا ہے نہیں سنا؟ کہا وہ کیا ہے؟ کہا سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے انہیں خزانہ دیا ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ مجھے معاف فرما، عمر سے تو ہر شخص زیادہ سمجھدار ہے۔ پھر واپس اسی وقت منبر پر کھڑے ہو کر لوگوں سے فرمایا، لوگوں، میں نے تمہیں 400 درہم سے زیادہ حق مہر سے روکا تھا، لیکن اب کہتا ہوں جو شخص اپنے مال میں سے مہر میں جتنا چاہے دے دے، اپنی خوشی سے جتنا مہر مقرر کرنا چاہے کرے، میں نہیں روکتا۔ ابو داؤد اور حاکم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا مہر آسان مہر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جما دے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔